أبدا على خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مكتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ ہمارا یہ جو تربیتی پروگرام ہے اس کی پہلی کلاس ہے آج، تو آج سے ہم نے مسئلہ علم غیب پر گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ کو جو کچھ لکھنے کو کہوں وہ آپ لکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو باتیں ہوں گی ان کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ان گنت بے شمار لا تعداد کمالات اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے نبی کے جو کمال ہیں، جو شانیں ہیں، ان میں سے حضور کی ایک عظمت، ایک شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے۔ ہمارا دیوبندیوں اور وہابیوں سے بہت ساری باتوں میں جھگڑا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا نہیں پتہ۔ سمجھ آ گئی کیا کہتے ہیں؟ کہ حضور کو غیب کا نہیں پتہ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں جانتے نبی پاک علیہ السلام۔ اور پھر یہ دیوبندی وہابی جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم زیادہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا علم تھوڑا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ہر کوئی اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بزرگ نبی پاک علیہ السلام ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جن کا بزرگ شیطان ہے وہ کس کی تعریف کریں گے؟ شیطان کی۔ تو ہمارے ان سے بہت سارے جھگڑے ہیں۔ ایک جھگڑا علم غیب کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم بخشا ہے، دیا ہے، عطا کیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ یہ بات بھی ہم کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے دیے بغیر نبی پاک علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بتانے سے غیب جانتے ہیں، خود غیب نہیں جانتے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی غیب جانتے ہیں، یہ تو برابری ہوگی نا؟ اللہ بھی غیب جانتا ہے اور نبی پاک بھی غیب جانتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو برابری ہو گئی۔ لہذا یہ کہو کہ غیب اللہ جانتا ہے، نبی پاک غیب نہیں جانتے۔ اگر نبی پاک بھی غیب جانے، اللہ بھی غیب جانے، یہ تو ہوگی برابری۔ اللہ کے برابر کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب لکھیے، لکھنا شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے
اور نبی کریم علیہ السلام کے علم میں فرق۔ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم علیہ السلام کے علم میں فرق۔ اگر فرق ہوگا پھر تو برابری نہیں ہوگی نا، ہم برابر نہیں مانتے، ہم فرق بتاتے ہیں۔ وہ کیا کیا فرق ہیں آج آپ کو کچھ سمجھانے ہیں۔ لکھ لیا جی؟ یہ موٹا کر کے آپ نے لکھنا ہے، مارکر بھی لیے اسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم علیہ السلام کے علم میں فرق۔ پہلا فرق نمبر 1 لکھیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا علم عطائی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی۔ ذاتی سمجھتے ہو؟ اپنا۔ میں جو کہوں یہ کپڑا میرا ذاتی ہے، کیا مطلب؟ میں نے کسی سے مانگا نہیں، کسی نے مجھے دیا، میرا اپنا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ذاتی۔ یہ پکڑو بھائی، یہ کپڑا بچے کا اپنا ہے یا اس کو میں نے دیا ہے؟ یہ عطائی ہے۔ اس کے پاس چلا گیا تو کیا ہے؟ میرے پاس آ جائے تو کیونکہ میرا اپنا ہے تو میرا کیا ہے؟ ذاتی۔ اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے علم عطا، اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، اپنا ہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا سارا علم عطائی ہے۔ حضور کا علم کیا ہے؟ عطائی ہے۔ جی بتائیے جی، کیا لکھا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ اب اس کو سمجھ لیا آپ نے؟ اللہ کا علم ذاتی، کسی نے دیا؟ اللہ نے کسی سے لیا؟ کسی سے پڑھا؟ کسی سے سیکھا سمجھا؟ نہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اللہ نے سکھایا، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سمجھایا، اللہ نے عطا فرمایا۔ اب بتاؤ کیا برابری ہے؟ نہیں نا۔ یہ ابھی ایک فرق ہے۔ اب دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ اس کے آگے لکھ لیں یعنی ہمیشہ سے ہے، یعنی اور نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے۔ کیا ہے؟ حادث۔ سمجھ گئے؟ پہلا فرق کیا تھا؟ اللہ کا علم ذاتی، نبی کریم علیہ السلام کا علم عطائی۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم قدیم یعنی ہمیشہ سے، اور نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے یعنی ہمیشہ سے نہیں۔ ہمیشہ کس کا علم ہے؟ ہمیشہ سے اللہ کا۔ نبی پاک علیہ السلام کا علم ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ نے دیا تب سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ جو کیا فرق لکھا ہے دوسرا سنائیے گا؟ نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث ہے یعنی ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ سے، تب سے ہے جب سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لکھو بیٹے، تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم یعنی ہمیشہ سے، نبی کریم علیہ السلام کا علم حادث یعنی ہمیشہ سے نہیں، تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے عطا کرنے سے پہلے ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جب سے اللہ نے دے دیا وابیو ہونتے منو۔ جب سے اللہ نے دے دیا تب سے تو مانو نا، اس سے پہلے چلو نہ مانو۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ کتنے فرق ہو گئے؟ 2۔ اب تیسرا فرق، اللہ تعالیٰ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں لکھیں۔
یہ بات تھوڑی شاید عجیب لگے پہلے، لیکن جب سمجھ لیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا، یہ دونوں باتیں لکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کی ہر شان، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا علم اور آپ کی ہر شان میں، ہر آن ہر گھڑی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دو باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ کا علم بڑھتا بڑھ سکتا، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا علم اور آپ کی ہر شان، ہر آن ہر گھڑی، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں جی، آپ کی ہر شان میں ہر آن ہر گھڑی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھے، ابھی نہیں لکھنا، پہلے سمجھ لیں۔ پتہ ہے علم کس کا بڑھے گا؟ جس کا علم پہلے تھوڑا ہوگا اس کا علم بڑھے گا۔ اللہ کا علم تھوڑا ہو سکتا ہے؟ اس کا علم بڑھ سکتا ہے جس کے علم میں کوئی گنجائش ہو بڑھنے کی، کمی ہو پہلے۔ اللہ کے علم میں کوئی کمی، کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسی جو اس کے علم میں نہ ہو۔ تو بڑھے گا تو تب جب کہا جائے کہ پہلے اس چیز کا علم نہیں تھا اللہ کو، اب اس کا علم ہو گیا تو اب بڑھ گیا۔ ایسی کوئی چیز ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو؟ اب یہ 24واں پارہ ہے، سورہ غافر ہے، المؤمن جس کو کہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ ہر چیز کو تیری رحمت نے اور تیرے علم نے گھیر رکھا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ ہر چیز کو۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ ہر چیز کو تیرے علم نے اور تیری رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ ہر چیز ہمیشہ اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، اس لیے اللہ کا علم بڑھ سکتا، بڑھتا نہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا علم شریف بڑھتا جا رہا ہے اور حضور کی ہر شان بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر دو دلیلیں لکھ لیں۔ پہلی دلیل، قل رب زدنی علما، آیت لکھ لیں گے، پڑھی ہوئی نا آپ نے، بس وہی لکھیں، قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ عرض کریں اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب ہے اللہ نبی پاک کو علم دینا چاہتا ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا محبوب آپ کہیں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو نبی پاک یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب بچوں ایک بات بتاؤ، جو دعا اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھائی کہ یہ دعا مجھ سے کرو میرے علم میں اضافہ فرما، تو کیا خیال ہے اللہ نے نبی پاک کی وہ دعا قبول کی یا نہیں کی؟ یقیناً قبول کی۔ یہ تو وہ دعا ہے جو اللہ نے خود فرمائش کی، محبوب آپ یہ دعا مانگے مجھ سے، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور کی ہر دعا بڑی شان والی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک آیت ہو گئی تھی۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور نے یہ دعا مانگی جو اللہ نے سکھائی تھی، اللہ نے قبول کی، تو پھر حضور کا علم بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، 30واں پارہ سورۃ ضحیٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، لکھیے ترجمہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ باتیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ ہمارے نبی کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو آج 1,00,000 چیزوں کا علم ہے، مہینے بعد بھی 1,00,000 چیزوں کا علم ہو، تو یہ دونوں گھڑیاں برابر ہیں یا فرق ہے؟ برابر ہے، بہتر تو نہ ہوئی نا۔ آج اگر حضور کو 1,00,000 چیزوں کا علم ہے، کل 1,00,000 1,000 چیزوں کا علم ہو، تو پھر کہیں گے کل سے آج والی گھڑی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ کو آج بھی 5 پارے حفظ ہیں، سال کے بعد پوچھو کتنے پارے ہو گئے؟ 5 ہیں۔ 2 سال کے بعد پوچھو کتنے پارے حفظ ہو گئے؟ 5 پارے حفظ ہیں۔ تو آپ بتائیے آپ کی بریک وہیں لگی ہے یا آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ وہیں لگی ہے نا۔ اگر یہ مانا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم رک گیا ہے، بس جتنا دیا جا چکا بس وہی ہے، اب آگے اضافہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے حضور کی آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر نہیں، بلکہ پہلے جتنی ہے اس سے بہتر نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا جتنی چیزوں کا علم کل تھا آج اس سے بھی زیادہ ہے، پرسوں اس سے بھی زیادہ ہوگا، چوتھے اس سے بھی زیادہ ہوگا، 5ویں دن اس سے بھی زیادہ ہوگا، 6ٹھے دن اس سے بھی زیادہ ہوگا، 7ویں دن اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یوں ہر آن ہر گھڑی ہمارے آقا کی ساری شانیں عظمتیں پہلے سے بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بات بچوں اچھی طرح یاد رکھے گا، ہمارے آقا کی ہر شان ہر گھڑی میں پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے، بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا، آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ابھی آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور دروازہ کھلنے سے ہلکی سی آواز ہوتی ہے نا، چیں چاں چوں، اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا انی اسمع اطیت السماء، فرمایا کہ میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز سن رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ حدیث شریف ہے۔ اب بچوں یہ بتاؤ، یہاں سے ملتان دور ہے یا یہاں سے آسمان دور ہے؟ آسمان دور ہے۔ یہاں سے مدینہ دور ہے یا آسمان دور ہے؟ آسمان دور ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ مدینہ تو یہاں سے 3000 میل ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور آسمان یہ تو لاکھوں میل دور ہے۔ تو اس وقت آج سے 1400 سال پہلے اگر نبی پاک زمین پر بیٹھ کر آسمان کی آواز سنتے ہیں تو آج اس سے کم سنیں گے یا اس سے بھی زیادہ سنیں گے؟ ہاں، یہ بات ہمیشہ سمجھ لو، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، اب اگر زندہ نہ ہو تو نبی پاک کی شان بڑھی یا گھٹی؟ بچے آپ زندہ بیٹھے ہو نا، شام کو بیمار ہو جاؤ تو آپ بڑھ گئے ہو یا گھٹ گئے ہو؟ ابھی آپ زندہ ہو، کل کوئی ہم میں سے فوت ہو جائے تو بتائیے اس کا کھاتا بند ہو گیا یا بڑھ گیا؟ کھاتا بند ہو گیا نا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ماننا ہے کہ حضور کی ہر شان ہر آن ہر گھڑی میں بڑھتی جا رہی ہے پہلے سے، تو ماننا پڑے گا حضور زندہ بھی ہیں۔
ٹھیک ہے نا. ایسے اس آیت سے آپ حضور کی ہر شان ثابت کر سکتے ہیں. حضور اس وقت رحمت للعالمین تھے کہ نہیں؟ تو پھر اب تو پہلے سے بھی زیادہ رحمت ہے. اس وقت حضور عالم تھے کہ نہیں؟ تو آج پھر اس سے بھی بڑے عالم ہیں. سمجھ آ گئی نا. اس وقت حضور دیکھتے تھے کہ نہیں؟ آج اس سے بھی زیادہ دیکھیں. اس وقت سنتے تھے کہ نہیں؟ تو آج. اس وقت حضور اپنے صحابہ کو کچھ دیتے تھے کہ نہیں؟ اگر کوئی مانگتا تھا دیتے تھے. تو آج اس سے بھی زیادہ دیں گے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ حضور کی ہر شان بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یوں ہم کہتے ہیں کہ حضور کا علم شریف اور حضور کی ہر شان ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. یہ سمجھ لیا آپ نے اچھی طرح؟ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جن کے گھر میں موبائل ہیں، موبائل بڑا سا موبائل ہے، سب کے گھر میں ہوگا نا. تو بچوں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ باتیں ہم بھول جائیں گے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو ہم سے لے سکتے ہیں. آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، ٹھیک ہے. وہاں سے لے کر آپ خود سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں. سمجھ آ گئی نا. آپ یہ اپنا سبق جو آپ سے سنا جائے گا، اگر آپ کو لگے کہ بھول رہے یار یہاں پر کیا سمجھایا تھا، تو آپ وہ ویڈیو اٹھائیں، اس کو سنیں، آپ دوبارہ آپ کا سبق تازہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کتنے فرق ہو گئے؟ اب آؤ سبق پہ. پہلا فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم ذاتی. اللہ کو کسی نے دیا؟ کسی نے پڑھایا؟ کسی نے سمجھایا؟ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، اپنا ہے. جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے پڑھایا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے سمجھایا ہے. اللہ کے پڑھانے کے بغیر نبی پاک جانتے ہیں؟ ہم صاف کہتے ہیں اللہ کے دیے بغیر نہیں جانتے. اللہ کے دینے سے منو حضور جانتے ہیں. توجہ ہے. یہ ایک فرق ہو گیا. دوسرا کیا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم. ماشاءاللہ زبان یاد ہو گیا نا. اللہ کا علم کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ سے ہے. نبی پاک کا علم کیا ہے؟ حادث ہے، یعنی ہمیشہ سے، تب سے ہے، جب سے. کھڑے ہو ذرا، آپ مسئلہ سمجھانا ہے. کھڑے ہو، شاباش. کیا نام ہے؟ ثقلین صاحب. بیٹے یہ بتاؤ، آپ بعد میں حافظ بنے ہو یا پیدا ہوتے ہی حافظ تھے؟ بعد میں. اس کا مطلب ہے آپ پہلے حافظ نہیں تھے، جب سے اللہ نے آپ کو حافظ بنایا تب سے آپ حافظ ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ نے علم دے دیا تب تو مانو نا، تب تو مانو نا. ہمیشہ سے علم صرف اللہ کا ہے. نبی پاک کا علم تب سے ہے جب سے اللہ نے عطا فرما دیا ہے. کتنے فرق ہو گئے؟ دو. تیسرا فرق کیا تھا؟ اللہ کا علم بڑھتا بڑھ سکتا کیوں؟ بڑھے گا اس کا جس کا پہلے کم ہوگا. کوئی گنجائش ہوگی بڑھنے کی، جبکہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہے ہی نہیں. جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا علم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اس پر میں نے دو دلیلیں دی ہیں. کیا کیا؟ ہاں شاباش. قُل رب زدنی، اے محبوب عرض کرو اے پروردگار میرے علم میں. تو پھر اضافہ ہو رہا ہے نا، بڑھتا جا رہا ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ ولل، حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیا ہے؟ ہاں. اس ولل آخرتو کے اندر کون سی چیز آ جائے گی؟ ساری حضور کی شانیں. حضور کا دیکھنا بھی، سننا بھی، رحمت کرنا بھی، مدد کرنا بھی. سمجھ آ گئی نا. تو یہ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے حضور کا درجہ مرتبہ. کتنے فرق ہو گئے؟ اب چوتھا فرق، اللہ کے علم کی شان یہ ہے. لکھو، اللہ تعالیٰ کے علم کی شان یہ ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی ذرہ، اللہ تعالیٰ کے علم کی شان یہ ہے. کیا ہے آگے جی؟
کوئی گوشہ کوئی ذرہ کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت متوجہ نہ ہو. کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کا علم ہر وقت متوجہ نہ ہو. ہر چیز ہر وقت اللہ کے علم کی توجہ میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر اللہ کے علم کی توجہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ دکھائیے گا. ابھی چوتھا فرق ہے نا جو لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی شان یہ ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت متوجہ، یعنی کہ ہر چیز ہر وقت اللہ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چوتھا فرق چل رہا ہے نا. اب اس میں نیچے نبی پاک کا لکھنا ہے، فرق کا نمبر نہیں ڈالنا کیونکہ اسی کے تحت ہے نا وہ. جب کہ یہ ممکن ہے، جب کہ یہ ممکن ہے، جب کہ یہ ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کسی چیز کا علم تو ہو، جبکہ یہ ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کسی چیز کا علم تو ہو مگر اس کی طرف توجہ نہ ہو. یہ ممکن ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ممکن ہے کہ حضور کو کسی چیز کا علم تو ہو لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضور کو علم ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ علم ہوتا ہے، توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی. مثلا ابھی میں نے ایک چیز پوچھنی ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کو اس کا علم ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی توجہ ابھی تک ادھر نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے مثلا پاکستان کا بانی کون ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی دھیان قائد اعظم کی طرف تھا یا میری طرف تھا؟ ادھر دھیان تھا کسی کا؟ آپ کو پتہ ہے بانی وہ ہے لیکن دھیان ادھر نہیں تھا. دھیان آپ کا کسی اور طرف تھا. علم تھا کہ نہیں آپ کو؟ مطلب آپ کو علم ہے کہ بانی کون ہے پاکستان کا، لیکن آپ کی توجہ ادھر نہیں تھی، توجہ کہیں اور تھی. ایسے ہی ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم ہو لیکن حضور کی توجہ ادھر نہ ہو. اس کی مثال دیتا ہوں. وہابی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کو علم ہوتا تو ایک یہودی عورت نے بکری ذبح کی، اس کے گوشت میں زہر ملایا اور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی کہ آقا آپ آئیں، تشریف لائیں. حضور تشریف لے گئے. اس کی نیت یہ تھی کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو زہر ان کو اثر نہیں کرے گا. اگر یہ دنیا دار ہوئے، دولت کمانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے تو پھر زہر اثر کر جائے گا اور یہ فوت ہو جائیں گے. اگر نبی ہوں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں سے بوٹی اٹھائی، کھائی. پھر جب دوبارہ اٹھانے لگے تو بوٹی بولی، کہتی آقا مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، مجھے نہ کھائیں، میرے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. اب یہاں سے وہابی کہتے ہیں دیکھو اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوتا غیب کا تو پتہ نہ چلتا زہر ملا ہوا ہے. زہر والی بوٹی کیوں کھائی؟ بندے کو پتہ ہو کہ یہ زہر ہے، اس کو کھا جائے وہ تو خودکشی ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر نبی پاک کو علم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خودکشی کر رہے تھے، جان بوجھ کے جو زہر کھا رہے تھے. لہٰذا مانو کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم نہیں تھا. ہم پوچھتے ہیں بتاؤ ہمیں کہ نبی پاک کی شان زیادہ ہے یا اس بوٹی کی شان زیادہ ہے؟ بکری زندہ ہو، زندہ بچوں اس کے آگے آپ پلیٹ میں زہر رکھ دو، اس کو پتہ لگ جائے گا یہ زہر ہے؟ زندہ بکری کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ زہر ہے. وہ تو ذبح بھی ہو چکی ہے، بوٹیاں ہو چکی ہیں. پھر
اس کی سالن بھی بن چکا ہے، اس کو تڑکا بھی لگ چکا ہے، مرچ بھی لگ چکی، نمک بھی لگ چکا ہے، گھی بھی لگ چکا ہے، مسالہ لگ چکا ہے، پانی لگ چکا ہے، آگ کا سینکا اس کو پہنچ چکا ہے۔ پکنے کے بعد اس بکری کی بوٹی کو علم ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو نہیں تھا۔ بوٹی کو علم ہوتا ہے؟ حالانکہ نہیں ہوتا۔ زندہ بکری کو نہیں ہوتا پتہ یہ زہر ہے، تو اس بوٹی کو کیسے پتہ لگ گیا؟ ہم کہتے ہیں واقعی بوٹی کو علم نہیں ہوتا، نہ بوٹی بول سکتی ہے، نہ سمجھ سکتی ہے، نہ اس کو علم ہوتا ہے۔ ہاں نبی پاک کا ہاتھ لگا تو جان بھی آ گئی اس میں، نبی پاک کا ہاتھ لگا تو بے علم کو علم بھی آ گیا، نبی پاک کا ہاتھ لگا تو بے زبان کو بولنا بھی آ گیا۔ حضور کا ہاتھ لگا تو علم بھی آ گیا، زندگی بھی آ گئی اور بولنا بھی آ گیا۔ جس کا ہاتھ لگے اور وہ عالم بن جائے، اس کو علم آ جائے، تو اس ہاتھ والے نبی کو نہیں پتہ تھا کہ اس میں زہر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کے اندر زہر ہے، اللہ نے توجہ ہٹا لی۔ کیا کیا؟ توجہ ہٹا لی۔ کیوں؟ اس یہودی عورت کا مقصد کیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام اس کی دعوت کو قبول نہ کرتے تو اس بیچاری کی تسلی ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اس کی بات تو ادھوری رہ جاتی نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو سب کی تسلیاں کرانے آئے نا۔ کسی نے کہا میری تسلی تب ہوگی جب آپ چاند توڑیں گے، حضور نے توڑ دیا۔ کسی نے کہا میری تسلی تب ہوگی جب آپ مردہ زندہ کریں گے، تو حضور نے کر دیا۔ کسی نے کہا میری تسلی تب ہوگی جب وہ ندی کے پار پتھر پڑا ہے، وہ پتھر چلے، پھر پانی کے اوپر تیرے، پھر تیر کر آپ کے پاس آئے، پھر اب پتھر بول کر کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا۔ تو نبی پاک نے یہ بات بھی کی، پوری کہ نہیں کی؟ تسلیاں کرانے آئے نا حضور۔ جس کا رانجھا جیسے راضی ہوتا تھا حضور نے اس کو ویسے راضی کر دیا۔ جس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ میں تب آپ کو نبی مانوں گا جب وہ کھجور کے اوپر لگا ہوا گچھا اوپر سے ٹوٹے، جیسے آدمی اترتا ہے نیچے ویسے آئے، اور وہ آ کر کلمہ آپ کا پڑھے، پھر واپس جائے، اوپر چڑھے، جہاں سے ٹوٹا ہے وہاں جڑ بھی جائے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو نبی پاک نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ نہیں؟ دکھایا۔ تو کسی نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ، پھر آپ کو نبی مانوں گا۔ تو نبی پاک نے یہ بھی اس کی بات پوری کر کے دکھائی کہ نہیں؟ دکھائی۔ تو جب عورت نے یہ سوچا کہ میں بکری ذبح کرتی ہوں، گوشت میں زہر ملاتی ہوں، اگر یہ نبی ہوں گے تو زہر اثر نہیں کریں گے، تو کیا خیال ہے نبی پاک نے اس کی تسلی کرانی تھی کہ نہیں؟ کہ بھائی تو چلو ایسے مان لے گی تو چلو ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے صحیح، آ جا۔ تو نبی پاک نے اس کی بات پوری کرنی تھی نا۔ تو اللہ نے نبی پاک کی توجہ اس طرف لگا دی کہ عورت نے دعوت کی ہے، چلو یہ مجھے نبی مان لے گی اگر اس کی میں دعوت قبول کرتا ہوں، تو حضور کی توجہ اس طرف لگا دی اور اس طرف سے ہٹا لی کہ کھانے کے اندر کیا ملا دیا ہے؟ زہر ملا دیا۔ اللہ نے توجہ ہٹا لی۔ تو توجہ ہٹا لینا اور ہے، علم نہ ہونا اور ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کل دوپہر میں کیا کھایا تھا، تو آپ 2 منٹ سوچیں گے پکڑ کے، یار آلو تھے، دال تھی، کیا تھی، یا مرغا تھا، شادی پہ گئے تھے، کیا کھایا تھا؟ بندہ کھا کے دوسرے دن بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہے کل آپ نے کیا کیا کھایا؟ صبح کیا کھایا، دوپہر میں کیا کھایا؟ جب آپ توجہ لگائیں گے پھر آپ کو یاد تو آ جائے گا۔ ایسی بات نہیں کہ کل آپ کا بھول جائیں، لیکن تھوڑی سی آپ کو زور لگانا پڑے گا۔ تو مطلب علم ہے کہ کل آپ نے کیا کھایا ہے، لیکن آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے بعض اوقات۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے حضور کی توجہ وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علم میں اور نبی پاک کے علم میں چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کی طرف ہر وقت متوجہ ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز کا علم ہوتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے علم میں اور نبی پاک کے علم میں فرق ہے۔ اللہ کے علم کی توجہ سے کوئی چیز باہر جا ہی نہیں سکتی، لیکن نبی پاک کے علم میں چیز ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ توجہ۔ یہ 4 فرق بچوں اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔
پہلا فرق اللہ کا علم ذاتی، نبی کریم علیہ السلام کا علم دوسرا فرق اللہ کا علم قدیم، نبی کریم علیہ السلام کا علم مطلب کیا؟ اللہ کا علم ہمیشہ سے، نبی پاک کا علم ہمیشہ سے تب سے ہے جب سے اللہ نے، ہاں جی۔ تیسرا فرق بڑھتا نہیں بڑھ سکتا، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا علم اور حضور کی ہر شان ہر آن ہر گھڑی پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر دو دلیلیں تھیں، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی، اور دوسری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جی سبق یاد کریں گے اچھی طرح؟ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔